اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے، گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے۔ اور نوٹ کر لو میری بات، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا، کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا۔ اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ لوگوں کو دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کا تو دل دیکھا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی، اپنا گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبدالغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجی صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے میرے پیارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔
دکان اچھی نہیں چل رہی ہے, کاروبار میں مندی ہو رہی ہے, جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے, ذرا غور کر لینا, ذرا جائزہ لے لینا, ذرا دھیان دینا, کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو, رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو, کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو, کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے, کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو. اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی. بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے, باڑھ آ جاتی ہے, کھیتی برباد ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے, ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے, جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر پڑے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا, شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بیاج خور آدمی ہے, بیاج کا دھندا کرتا ہے, بڑا پیسہ کما رہا ہے, بڑے مکان بنا رکھے اس نے, بڑا نام ہے اس کا, فارچونر لے کے چلتا ہے, مرسڈیز لے کے چلتا ہے, کٹیہار سے گزرتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں. آپ تو کہہ رہے گناہ کرنے سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے, اس کی روزی روٹی تو بہت اچھی چلتی ہے. آئیے اس کا بھی جواب دے دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, جب تم دیکھو کہ کسی کی روزی روٹی اچھی چل رہی اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا. اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے, اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے, اور ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں اب ان کو بہت نوازتے ہیں, بہت دولت دیتے ہیں, خوب روپیہ پیسہ دیتے ہیں. حَتَّى نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, ہم اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. میرے بھائی اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر گناہ کے باوجود آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے, آپ کے بچے تندرست ہیں, آپ کا مکان اچھا ہے, آپ کا کاروبار اچھا ہے, تو دھوکے میں نہ پڑے رہنا. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور آگے گناہ کا ایک نقصان اور ہوتا ہے میرے بھائی, گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے. گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے, آج نہیں تو کل وہ ذلیل ہوگا. گناہ کرنے والا عزت نہیں پا سکتا. آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ سب کو یاد ہوگی, دعائے قنوت پڑھتے ہو نہیں وتر کی نماز میں؟ کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھوں بھائی, سیما پور والوں کو کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ماشاءاللہ, ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا. بند کرا دیجئے بھائی صاحب جلسہ کرانا. اگر اتنے جلسے کرانے کے باوجود اگر آپ کو ویتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ایک بہت افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم خالی سر ہلانے کے لیے جلسے میں آتے ہیں, ہم کو تو دین کی بیسک بات بھی نہیں معلوم ہے, دعائے قنوت یاد نہیں ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کے مطلب پر غور کرو. اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے. وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ,
اے اللہ مجھے تو عافیت دے دے، چین دے دے، سکون دے دے، اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس کو دوست بناتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں تو مجھ کو بھی شامل کر دے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس میں تو مجھ کو برکت دے دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور اے اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلے میں کوئی اگر ایسا فیصلہ ہے جو میرے حق میں برا ہے، اے اللہ تو اس سے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ سب کا فیصلہ تو کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ تو جس سے دوستی کر لے، تو جس سے محبت کر لے، اے اللہ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اے اللہ تو جس کو دشمن بنا لے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، نام کما سکتا ہے، مگر سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ دولت کمائے گا پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ لوگوں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے ہم دیکھا کر دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھ کو بھول گیا۔